Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Abdul Samad and today the topic is Rutherford atomic model or Rutherford Goldfoil experiment. آج ہم رترفورڈ ایٹامک ماڈل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رترفورڈ ایٹامک ماڈل جو ہے ایٹم کے بارے میں، انہوں نے ایٹم کی انٹرنل اسٹرکچر کے بارے میں کچھ انفارمیشن ڈسکور کیے، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو رترفورڈ ایٹامک ماڈل ان 1911 رترفورڈ نے ایٹامک ماڈل 1911 میں پروپوز کیا تھا۔ تو مین جو تھیم ہے رترفورڈ ایٹامک ماڈل کی، انہوں نے ایٹم کے انٹرنل اسٹرکچر پہ کام کیا تھا۔ اس کا پرپز تھا ٹو اسٹڈی انٹرنل اسٹرکچر آف ایٹم۔ انٹرنل اسٹرکچر آف ایٹم میں ہمارے ساتھ کیا ہے، الیکٹران کی ارینجمنٹ اور پروٹان کی ارینجمنٹ کے الیکٹران اور پروٹان کی ارینجمنٹ کو اسٹڈی کرے۔ تو انہوں نے 1911 میں ایک ماڈل پیش کیا تھا۔ تو اس ماڈل کو ہم رترفورڈ ایٹامک ماڈل کہتے ہیں یا رترفورڈ گولڈفوائل ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ تو رترفورڈ گولڈفوائل ایکسپیریمنٹ اس کو کیوں کہتے ہیں تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو رترفورڈ performed an experiment to determine the internal structure of atom in 1911. For this purpose he used a tin gold foil. Therefore it is called Rutherford gold foil experiment. مطلب گولڈ فوائل انہوں نے یوز کیا تھا۔ گولڈ فوائل ایک پتلا سا پلیٹ گولڈ کی، کتنے مطلب تین تھا، تھکنیس اس کی تھا 0.00004 سینٹی میٹر، مطلب اتنا باریک تھا۔ انہوں نے یہ گولڈ استعمال کیا تھا۔ دوسری چیز جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں استعمال کیا تھا، ریڈیو ایکٹیو سورس۔ وہ کیا تھا، پولونیم۔ تیسری جب انہوں نے جو چیز استعمال کیا تھا وہ تھا زنک سلفیٹ ZnS۔ تو سارے چیز کے بارے میں ہم 1 by 1 پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح یہ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا تھا۔ تو یہاں پر بناتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ریڈیو ایکٹیو سورس ہے۔ یہاں پر رترفورڈ نے پولونیم رکھا تھا جو ریڈیشن کرتا ہے اور یہ الفا ریڈیشن خارج کرتا ہے۔ الفا ریڈیشن کیا ہوتا ہے، یہ ہیلیم نیوکلس ڈبل ای پازیٹیو چارج ہے، ہیلیم نیوکلس ڈبل ای پازیٹیو چارج۔ تو یہ ہیلیم نیوکلس الفا پارٹیکل یہ ایمٹ کرتا ہے۔ انہوں نے ایک لیڈ سلائٹ یوز کیا تھا، تاکہ یہ ریڈیشن یہاں سے گزرے۔ اور انہوں نے دوسری جو چیز استعمال کیا تھا، ایک اسکرین انہوں نے رکھا تھا۔ یہ اسکرین، یہاں پر اسکرین پر انہوں نے زنک سلفیٹ رکھا تھا۔ یہ کیا چیز ہے، ZnS، زنک سلفیٹ۔ تو سارے چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ زنک سلفیٹ انہوں نے کیوں استعمال کیا، یہ سلیٹ کیوں استعمال کیا، گولڈ فوائل کیوں استعمال کیا، سارے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہاں پر انہوں نے گولڈ فوائل رکھا تھا، گولڈ فوائل۔ اس کی جو ایکسپیریمنٹ کی ڈیزائن ہے، تو یہاں پر اس ریڈیشن سورس پولونیم سے، جو ریڈیشن سورس تھا پولونیم جو ایٹم تھا، پولونیم ایٹم بہت بڑی نیوکلس والے ایٹم ہے جو کہ یہ ریڈیشن مطلب ایمٹ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ایٹم کی نیوکلس بڑھتا ہے تو پھر اس میں انسٹیبلٹی کریٹ ہوتا ہے، اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ ریڈیشن پھر شو کرتا ہے، جس طرح کہ یورینیم ہے، پولونیم ہے، یہ سارے ریڈیشن شو کرتے ہیں۔ تو یہ الفا ریڈیشن اس سے خارج ہوتا ہے۔ یہاں پر لیڈ سلیٹ رکھا ہے، لیڈ سلیٹ یہاں پر انہوں نے رکھا تھا۔ تو یہ لیڈ سلیٹ اس لیے رکھا تھا کہ اگر یہاں سے ادھر ادھر یہ الفا ریڈیشن جائے کہ وہ غلط پلت نہ جائے، کیونکہ اسکرین پر جو ریڈیشن وہ یہاں سے گزرتے تو وہ ہمیں یہاں پر اسکرین پر شو ہو جائے۔ تو یہاں پر گولڈ فوائل انہوں نے رکھا تھا، یہ بہت تھن تھا، گولڈ فوائل۔ تو یہاں پر یہ الفا ریڈیشن
آتے تھے اور یہ گولڈ فوائل سے گزرتے تھے. گولڈ فوائل انہوں نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ گولڈ میں یہ حیثیت ہے کہ یہ اس کی فلیمیبلٹی پاور بہت زیادہ ہے. جب گولڈ کی کوئی سلیٹ لیتے اور اس کو ہمر سے مارتے تو اس کی ایکسپینڈنس کی پاور بہت زیادہ ہے. اگر یہاں پر ہم لوہے کی یا کوئی اور میٹل کی سلیٹ یا پلیٹ ہم استعمال کریں تو اس کو ہم اتنا پتلا نہیں کر سکتے. اس کو مارنے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے. اور گولڈ میں یہ حیثیت ہے کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے یہ اتنی بھی آپ پتلا کر سکتے ہو کہ اس سے آر پار آپ چیزیں دیکھ سکتے ہو. پلاسٹک کی طرح یہ مطلب پتلا ہو سکتا ہے. تو یہاں سے یہ گولڈ فوائل ہے. یہاں سے جو انہوں نے کچھ الفا پارٹیکل، تو کتنے پارٹیکل انہوں نے بمبارڈ کیا اس گولڈ فوائل پر. تو اس گولڈ فوائل پر انہوں نے اپروکسیمیٹلی 20,000 الفا پارٹیکل اس سے گزارے. تو اس 20,000 پارٹیکل میں 1990 پارٹیکل جو تھے وہ بالکل ڈائریکٹلی یہاں پر آ گئی اور یہاں پر اسکرین کو ٹچ کیا زنک سلفیٹ. تو یہاں پر انہوں نے زنک سلفیٹ لیا تھا. زنک سلفیٹ اس لیے رکھا ہے کہ زنک سلفیٹ یہ سپارک پیدا کرتا ہے، فلوریسنٹ کیمیکل ہے. تو اس لیے پھر یہ یہاں پر ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ کتنے پارٹیکل یہاں پر یہ اسکرین ہٹ کیا. تو پھر بآسانی سے ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو زنک سلفیٹ انہوں نے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ یہ فلوریسنٹ لائٹننگ شو کرے. تو 1990 پارٹیکل سیدھا چلے گئے. اس میں سے 8 جو پارٹیکل تھے سلائٹلی بینڈ ہو گئے. اس طرح یہاں سے آتے تھے تو سلائٹلی بینڈ ہو گئے. اور 2000 میں اور 2 مطلب اپ ٹو 2 جو پارٹیکلس تھے وہ یہاں پر ڈائریکٹلی بیک بونس، جب اس سے جس اینگل پر آئے تھے اسی اینگل پر یہ بیک بونس ہو گئے. اچھا تو اس سے انہوں نے ایک کنکلوژن ڈرائی کیا. یہاں پر ایک گولڈ فوائل سے مطلب 2000 پارٹیکل میں سے 9 سلائٹلی اسمال اینگل پر ڈیفلیکٹ ہو گئے اور 1990 جو الفا پارٹیکل تھے وہ سیدھا یہاں پر اسکرین کو ہٹ کیا. اور جو 2 اور 3 پارٹیکل تھے وہ بیک بونس بائی اوریجنل اینگل پر واپس چلے گئے. تو انہوں نے اس سے کیا کنکلوژن لاسٹ میں ڈرائی کیا آن دا بیسس آف دس ایکسپیریمنٹس. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایٹم جو ہے ایک سینٹرل پورشن پر مشتمل ہے. انہوں نے اس کو نیوکلیس کہہ دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نیوکلیس جو ہے یہ پازیٹیو چارج ہے اس پر، کیونکہ الفا پارٹیکل ہیلیم نیوکلیس ہے، ڈبل ای پازیٹیو چارج ہیلیم نیوکلیس ہے اور اس پر پازیٹیو چارج ہے اور اس پر بھی پازیٹیو چارج ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ پازیٹیو سیملر چارجز ریپیل ایچ ادر. جب یہاں پر الفا پارٹیکل ڈائریکٹلی اس کو ہٹ کرتا تھا تو یہ بیک بونس ہو جاتا یہ الفا پارٹیکل یہ 2 اور جب یہ 8 پارٹیکل الفا پارٹیکل تھے جو یہاں سے گزرتے تھے یہاں سے اور اس کو اسمال اینگل سے ڈیفلیکشن کرتا ہے. جب نیوکلیس سے یہ پازیٹیو چارج الفا ہیلیم ڈبل ای پازیٹیو چارج نیوکلیس جو ہے یہاں سے گزر جاتا قریب سے تو سملر چارجز الفا پارٹیکل پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ ریپیل کرتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو کو ریپیل کرتا ہے. پازیٹیو اور نیگیٹیو اٹیک کرتا ہے، نیگیٹیو چارجز آپس میں ریپیل کرتا ہے، پازیٹیو چارجز آپس میں ریپیل کرتا ہے. تو اس پر بھی پازیٹیو چارج ہے الفا پارٹیکل پر اور اس پر بھی پازیٹیو چارج ہے تو یہ اسمال اینگل سے ڈیفلیکٹ کرتا یہاں پر اس طرح یہ پارٹیکل ہے یہ اسمال اینگل پر ڈیفلیکشن اس کو جو 8 پارٹیکل تھے. اور جو ادر پارٹیکل تھے یہ سیدھے چلے جاتے. اس سے انہوں نے یہ کنکلوژن اخذ کیا کہ بھائی ایٹم میں جو جتنے مطلب زیادہ تر پورشن ہمارے ساتھ ایمپٹی ہوتا ہے اور درمیان میں ایک اسمال سا پورشن ہے جو پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اس کو انہوں نے نیوکلیس کہہ دیا اور یہ بہت اسمال ایریا ہے ایٹم میں. تو آن دا بیسس آف دس کنکلوژن انہوں نے کچھ ایٹم کے بارے میں مین پوائنٹس ڈسکس کیے. وہ مین پوائنٹ
ون بائی ون ڈسکس کرتے کہ آن دا بیسس آف دس ایکسپیریمنٹ انہوں نے کون کون سے پوائنٹس ڈسکس کیے. سب سے پہلے جو پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا کہ ایٹم کنسسٹ آف پازیٹیولی چارج سینٹرل پورشن کال نیوکلس اٹ کنٹین پروٹان اینڈ نیوٹرانس. انہوں نے کہا کہ بھئی ایٹم جو سینٹرل پازیٹیو چارج پر مشتمل ہوتا ہے اس کو ہم پروٹان کہتے ہیں, اور ایک نیوٹرل چیز بھی اس کے ساتھ موجود ہیں, اس کو انہوں نے نیوٹران کہہ دیا. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے مین پوائنٹ آف ردرفورڈ ایٹامک ماڈلس, یہاں پر لکھتے ہیں مین پوائنٹس آف ردرفورڈ ایٹامک ماڈل. مین پوائنٹس آف ردرفورڈ ایٹامک ماڈل. تو سب سے پہلی پوائنٹ یہ تھا کہ ایٹم کے سینٹر میں ایک پازیٹیو پورشن ہے, اس کو انہوں نے نیوکلس کہہ دیا کہ اس میں پازیٹیو چارج پروٹان ہے اور نیوٹران ہے. سیکنڈ جو پوسٹولیٹ تھا اس کی مین پوائنٹ تھا the electron are revolving around the nucleus with very high speed just like the planet around the sun. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی الیکٹران جو ہمارے ساتھ یہاں پر باہر گھومتے ہیں تو نیوکلس کے ارد گرد گھومتے ہیں اس طرح کے مطلب پلینٹ اراؤنڈ دی سن, جس طرح کہ ہمارے ساتھ سن ہے اور اس سے ارد گرد جو ادر پلینٹ ہے سیارے ہے گھومتے رہتے ہیں, اسی طرح گھومتے رہتے ہیں سن کے ارد گرد. جو ہماری زمین ہے ادر سٹارز وغیرہ ہیں اس کے ساتھ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ الیکٹران بھی نیوکلس کے اس طرح ارد گرد ایک خاص ایریا میں گھومتے ہیں. تھرڈ جو انہوں نے پوائنٹ پیش کیا تھا دا الیکٹران ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلس ووڈ ریکوائر سینٹریپیٹل فورس. دا اٹریکٹیو فورس آف دا نیوکلس آن الیکٹران پرووائڈ دا سینٹریپیٹل فورس ٹو دی الیکٹران. انہوں نے جو تھرڈ پوائنٹ پیش کیا تھا کہ الیکٹران جو نیوکلس سے ارد گرد گھومتے ہیں اسی مداروں میں, تو اس پر اس کے لیے ایک سینٹریپیٹل فورس ریکوائرڈ ہے, اور وہ سینٹریپیٹل فورس کون لگاتا ہے؟ یہ پازیٹیو سینٹرل جو پورشن ہے نیوکلس اس پر لگاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی رسی لے لیں, ایک بندہ ہے اور رسی لے لیں اور اس کے سر کے ساتھ پتھر کو باندھ لے اور اس کو اس طرح گھماتا ہے اس طرح, تو اس کے یہ ہاتھ جو ہے اس پر ایک فورس لگاتا ہے جو کہ یہ پتھر کو مجبور کرتا ہے تاکہ یہ ایک اسپیسیفک سرکل میں گھومتا جائے. تو اسی فورس کو ہم سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں, سینٹریپیٹل فورس. تو اسی طرح جس پتھر پر جو یہ ہاتھ یہ بندے کی ہاتھ سینٹریپیٹل فورس لگاتا ہے, اسی طرح نیوکلس بھی الیکٹران پر ایک سینٹریپیٹل فورس لگاتا ہے, کیونکہ یہ پازیٹیو چارج ہے نیگیٹو چارج ہے, تو پازیٹیو اور نیگیٹو میں اٹریکشن ہوتا ہے. اسی اٹریکشن کی وجہ سے یہ الیکٹران نیوکلس اس الیکٹران کو مجبور کرتا ہے تاکہ اس اسپیسیفک مداروں میں اس گول سرکل میں گھومتا رہے. تو یہ سینٹریپیٹل فورس جو ہے سینٹریپیٹل فورس آن الیکٹران نیوکلس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا. جو فورتھ پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom and most of the volume occupied by the atom is empty. تو یہ میں نے ایکسپلین بھی کیا. انہوں نے فورتھ پوائنٹ میں یہ کہا کہ مطلب سینٹرل ایریا میں ایٹم کی ایک نیوکلس ہوتا ہے جو کہ بہت اسمال ٹو اسمال ایریا ایٹم کی پکڑتی ہے, اور جو یہ باہر کی ایریا جس میں الیکٹران گھومتے رہتے ہیں تو یہ موسٹلی ایمپٹی ہوتا ہے, مطلب اس میں کوئی چیز نہیں ہے, چارجز پارٹیکل اتنے نہیں, صرف الیکٹران اس میں گھومتے رہتے ہیں, تو موسٹلی ایمپٹی ہوتا ہے, اس کے کلاؤڈ بنا رکھا ہوتا ہے الیکٹرانس نے. اور جو ففتھ پوائنٹ ہے ہمارے ساتھ ایٹم از نیوٹرل as the number of electron is numerically equal to that of the proton. انہوں نے ففتھ پوائنٹ یہ کہا کہ ایٹم ہمارے ساتھ کمپلیٹلی نیوٹرل ہوتا ہے. تو نیوٹرل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اگر 5 پروٹان ہے 5 پروٹان تو من 5 پازیٹیو چارجز ہے یہاں پر, تو 5 پازیٹیو چارجز, تو پھر یہ 5 پازیٹیو چارجز ہمیں چاہیے کہ شو کرے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح نہیں ہے, اگر کوئی ایٹم کی سینٹرل پورشن میں مطلب نیوکلس میں پازیٹیو چارجز 5 پازیٹیو چارجز ہو یا پروٹان ہو, تو اٹس مین اس کے ارد گرد جو شیلز مدار ہے اس میں 5 الیکٹرانز ہوتے ہیں. تو الیکٹرانز پہ نیگیٹو چارج ہے
اور پروٹان پہ 5 پازیٹیو چارج ہے، تو اگر 5 پروٹان ہے تو 5 یہاں پر الیکٹران بھی ہوگا، تو نومیریکلی ایٹم نیوٹرل ہوگا. اٹس مین انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ بھائی کوئی ایٹم میں اگر 5 پروٹان ہو، 5 پروٹان، تو اس میں 5 الیکٹران بھی ہونے چاہیے. اٹس مین کہ نمبر آف پروٹان ان اینی ایٹم از ایکول ٹو دی نمبر آف الیکٹران. شرط یہ کہ وہ ایٹم نیوٹرل ہو، اس طرح نہ ہو کہ آئنائز فارم میں ہو. تو نمبر آف پروٹان برابر ہے نمبر آف الیکٹران. 5 پوائنٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا. جو ہمارے ساتھ 6 پوائنٹ ہے، 6واں پوائنٹ، دا نیوکلس از رسپانسیبل فار ماس اینڈ انرجی آف این ایٹم. جو ہمارے ساتھ یہ نیوکلس ہے، یہ کسی بھی ایٹم کی ماس اور انرجی کے لیے رسپانسیبل ہے، کیونکہ نیوکلس میں پروٹان اور نیوٹران تھے، اور پروٹان اور نیوٹران از سو مینی ٹائم تقریباً پروٹان از 1837 اور 36، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، اتنے ٹائمز مطلب الیکٹران سے بھاری ہے. اسی طرح نیوٹران پروٹان سے بھی بھاری ہے، تو اٹس مین الیکٹران سے تو کافی بھاری ہوگا. تو الیکٹران بہت لائٹ پارٹیکل ہے، تو اس لیے یہ ایٹم کی ماس میں کوئی اتنے کنٹریبیوشن نہیں کرتا ہے. تو اس کی ماس ہم اس کے ساتھ مطلب ایٹامک ماس میں الیکٹران کی ماس کو اکاؤنٹ نہیں کرتے. اس لیے پروٹان اور نیوٹران جو ہے کسی ایٹم کی ماس کو مطلب ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ماس آف این ایٹم ڈیپینڈ آن دا نمبر آف پروٹان پلس نمبر آف نیوٹران. اور دوسری بات یہ کہ انرجی کے لیے بھی رسپانسیبل ہے، کوئی کسی ایٹم کی انرجی کے لیے بھی رسپانسیبل ہے. لیٹ سپوز یہاں پر الیکٹران ہے، یہاں پر الیکٹران ہے، یہاں پر الیکٹران ہے، تو اگر الیکٹران کی انرجی کمپیریٹیو ٹو دی نیوکلس ڈسٹنس ہم دیکھیں، تو یہاں سے یہاں پر جو ڈسٹنس ہے یہ کم ہے. تو جس الیکٹران کی نیوکلس سے ڈسٹنس کم ہو تو اٹس مین اس کے ساتھ انرجی کم ہوتی ہے. جب یہ الیکٹران انرجی گین کرتا ہے تو یہاں اوپر کی شیلز کی طرف جمپ کرتا ہے، تو اس سے ڈسٹنس نیوکلس سے ڈسٹنس بڑھتا ہے. اور جب یہ الیکٹران اور انرجی گین کرتا ہے یہاں پر جمپ کرتا ہے، تو اٹس مین نیوکلس اس ایٹم الیکٹران کی انرجی بڑھتا ہے. تو جو الیکٹران اپر شیلز میں ہوتا ہے تو اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے، اور جو الیکٹران اندر شیل میں آتے ہیں یا اندر شیل میں رہتے ہیں یا اندر شیل میں گھومتے رہتے ہیں، تو اس کی انرجی کمپیریٹیولی ٹو دا اپر الیکٹران کم ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کمپیریٹیو ٹو دی نیوکلس الیکٹرانس کی انرجی کے بارے میں بھی ہم معلومات لے سکتے ہیں. اس کی انرجی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی انرجی کم ہے کمپیریٹیو ٹو دس، اس کی انرجی زیادہ ہے کمپیریٹیو ٹو دس. تو انرجی اور ماس کے بارے میں انہوں نے شیئر کیا. تو یہاں تک کافی ہے. ڈرابیکس میں ادر لیکچر میں اس پر بناؤں گا کہ رتھرفورڈ ایٹامک ماڈل پہ کیوں فیل ہو گیا. تو ابھی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے. ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ ویوز آ جائے اور ہمیں موٹیویشن بھی ملے. اور اچھی کمنٹس کریں اگر کوئی اور ٹاپک کے بارے میں آپ سیکھنا چاہتے ہو، کوئی کسی کو مسئلہ ہو، اور کمنٹس کرے، مطلب اصلاحی کمنٹس کرے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی لیکچر، اور کچھ پوائنٹس آپ نے اس لیکچر سے سیکھ لی ہوگی تو کمنٹس میں ضرور بتائے تاکہ ہمیں موٹیویشن مل جائے اور اس سے اور لیکچر بنائے اس پر، مطلب اور ایڈوانس کریں. تو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ فار واچنگ مائی ویڈیو.